موضوع الدرس في احوال المنافقین، سورۃ المنافقون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گرمی کے وقت میں سفر کیا کہ کبھی ایسے وقت میں آپ سفر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ فلقيه وسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه فسلم عليه بتحية النبوة۔ حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام عرض کیا۔ ثم قال: واللہ لقد رحت فی ساعۃ منکرۃ ما كنت تروح فیہا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس وقت میں تو کبھی سفر نہیں فرماتے تھے، کیا بات ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما بلغک ما قال صاحبک ابن ابی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تیرے دوست نے ابن ابی نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ زعم انه اذا قدم المدینہ يخرج العز منها الاذل قال فانت یا رسول اللہ العزیز وهو الذلیل۔ آپ نے فرمایا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ہم زور والے جو ہیں کمزوروں کو نکال دیں گے، ہم اعز جو ہیں ازل کو نکالیں گے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، انت یا رسول اللہ العزیز، آپ عزت والے، آپ غربت والے، وہی ذلیل ہے۔ ثم قال انفق به یا رسول اللہ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور ذرا اس سے معاملہ نرم رکھیں۔ فواللہ لقد جاء اللہ بک وإنا لننزم له الخرزر لتتوجه۔ اس نے کہا کہ حضور اصل بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اس کے لیے موتیوں کا ہار بنا کے، اس کو ہار پہنا کے، اس کے سر پہ تاج رکھیں گے، اس کو سردار بنائیں گے۔ فإنه ليرى أن كسرته ملكا، اور جب آپ تشریف لے آئے تو اس کی ہوا اڑ گئی، اس لیے وہ دل میں سمجھتا ہے کہ اس کا وقار، اس کی سرداری آپ نے چھینی ہے، اس لیے اس کے دل میں آپ کے لیے عداوت ہے۔ وصار رسول اللہ بالناس حتى امسوا ليلته حتى اصبحوا۔ سرکار دو جہاں سارا دن ساری رات چلتے رہے۔ وصدر یوم حتى اشتد الضحى، بالکل عین ضحیٰ کی گرمی کا وقت ہوا۔ ثم نظر بالناس يسيرهم ما كان من الحديث۔ اصل میں میرے آقا رحمت دو عالم یہ چاہتے تھے کہ متواتر سفر کرو دن میں رات میں، تاکہ لوگ اس بات کو بھول جائیں۔
فلم یامن الناس ان وجدوا الصلاۃ فناموا ونزلت سورۃ المنافقین. اس کے بعد لوگ تھک چکے تھے، سوئے. پھر اس وقت یہ سورۃ المنافقین جو ہے نازل ہوئی اور منافقوں کی حقیقت جو تھی وہ ساری کی ساری کھل گئی. وقال الحافظ ابو بکر البیہقی اخبرنا عبد اللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر بن اسحاق قال اخبرنا بشر موسیٰ قال حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے ساتھ تھے ایک غزوے کے اندر. فَقَاسَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ. ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا. فَقَالَ الْأَنصَارِيُّ يَا لِلْأَنصَارِ. انصاری نے اپنی قوم کو پکارا. وقال المہاجری یا للمہاجرین. مہاجرین نے اپنے مہاجرین کو پکارا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوى الجاہلیہ دعوها فإنها منتنة. حضور پاک نے جب سنا کہ یا للانصار یا للمہاجرین آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا خبردار چھوڑو، یہ کیا ہے مہاجرین انصار؟ یہ ایسے بدبودار نعرے ہیں جو لوگوں کو لڑا دیتے ہیں. تم اس لیے نعرے بلند کر رہے ہو. جب ایک آدمی مسلمان ہے، مہاجر ہے، انصار ہے، سب بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک پہچان رکھی ہے. جیسے اقوام ہیں، قبائل ہیں، قومیں ہیں. یہ کیوں ہیں کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو جان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تو وہ عزت والا ہے جو تقوی والا ہے. اگر ایک آدمی عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ میراثی ہو. ایک سید ہے، وہ جاہل ہے، تو نماز امام تو وہی بنے گا نا جو عالم ہے. تو اللہ کے ہاں عزت اس کے لیے ہے جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ نعرے لگانا قومیت کے جھگڑے، لسانیت کے جھگڑے، صوبائیت کے جھگڑے کہ یہ جناب پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پشتون ہے، یہ ازبک ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بولو. یہ تو ایسے نعرے ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ بدبودار نعرے ہیں، یہ تو فتنہ ڈالنے والے نعرے ہیں. ایسے نعرے کبھی نہیں لگانے چاہیے اور نہ قوموں کو تقسیم کیا جائے. وقال عبد الله بن يوسف وقد فعلوها والله لا رجعنا الى المدينه يخرجن الاعز منها الاذل. عبداللہ ابن ابی کہنے لگا جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا کہ ہمارے بندے کو مارا. اب جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے تو ہم ان کو نکالیں گے. قال جابر وكان الانصار بالمدینہ اکثر من المہاجرین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر فرماتی ہیں کہ جب ابتدا میں حضور تشریف لے آئے تو انصار زیادہ تھے، مہاجرین تھوڑے تھے. لیکن بعد میں الحمدللہ مہاجرین بڑھتے بڑھتے مہاجرین بھی زیادہ ہو گئے. فقال عمر دانی اضربون کا حضرت منافق. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس منافق نے جو گستاخی کی ہے مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه. حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ حضور پاک اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، اس میں کوئی قومیت یا کوئی ذات پات کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک دین کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے مدنی پاک کی شان میں گستاخی کرے، تنقیص کرے، توہین کرے، اس کی سزا بھی شریعت اسلامی میں قتل ہے کہ ایسے زندیق کو قتل کیا جائے. اور ایسے واقعات یعنی ہو چکے ہیں کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں تشریف لائے، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے غلبہ دیا، مکہ سارا فتح ہو گیا. اور خدا کی شان یہ ہے کہ حضور نے بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا اور اعلان کر دیا کہ من القى السلاح فلہ امان. جو اپنا ہتھیار پھینک دے اس کو امان، اس سے مت لڑو. من اغلق بابہ، جو اپنے گھر میں چلا جائے دروازہ بند کر دے، فلہ امان. من دخل المسجد الحرام فلہ امان. جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو امان. من دخل دار ابی سفیان فلہ امان. جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان.
آپ نے فرمایا جتنے بوڑھے لوگ ہیں جو جنگ کرنے کے قابل نہیں ان کو بھی امان، جتنے چھوٹے بچے ہیں جنگ کرنے کے قابل نہیں ان کو بھی امان، اور جتنی عورتیں ہیں جو مقاتلہ نہیں ہیں یعنی جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو بھی امان۔ تو امان 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 کا شور ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو سوچا تھا کہ آج ہمارا بدلہ لینے کا وقت ہے، آج ہم قریش سے بدلے لیں گے جو ہم پر ظلم کیے تھے انہوں نے، لیکن حضور نے تو سب کو امان دے دی، امان 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 ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ رحمت دو عالم نے فرمایا کہ یہ 3 آدمی ہیں جن میں عقبہ بھی تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کان یحجو رسول اللہ صلی، یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تنقیص کرتے تھے، شعر لکھ۔ آپ نے فرمایا یہ جہاں ملے ولو تحت استار الکعبۃ، کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چھپ جائے تو ان کو قتل کر دو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ۔ جیسے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ ایک نابینا شخص تھے، صحابی تھے میرے مدنی پاک کے، اس کی بیوی جو ہے وہ گستاخ تھی سرکار دو عالم کی، اس کے 2 بچے بھی تھے اس نابینا آدمی کے، وہ رات دن اپنی بیوی سے کہتا کہ تم بکواس نہ کرو، حضور کی شان میں گستاخی نہ کیے کرو، لیکن وہ باز نہ آئی۔ آخر ایک دن اس نابینا صحابی نے باقاعدہ خنجر چھپایا اور بظاہر خاموش رہا، اور رات کو جب فراش پہ بستر پہ لیٹے میاں بیوی تو اس نے بس خنجر پکڑا اور سینے پہ چڑھ کے مار مار کے ٹکڑے کر دیے، وہ مر گئے۔ محلے میں شور ہو گیا، صحابی نے کہا بھی دیکھو بات سنو، تم زیادہ لوگ جذبات میں نہ ہو، مجھے حضور پاک کے سامنے پیش کر دو، میرا قصہ حضور کے سامنے رکھ دو، جو فیصلہ فرمائیں گے مجھے قبول ہے۔ حضور پاک کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی ہے، اس سے میرے 2 بچے ہیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ وہ ایسے ہیں جیسے لال ہوں موتی ہوں، اور میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، مجھے اس سے پیار ہے، لیکن جب آپ کے شان میں گستاخی کرے پھر میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نے قتل کیا ہے، یہ میری گردن حاضر ہے، جو بھی حکم فرمائے مجھے قبول ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انتظار کریں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان کی وجہ سے قتل کیا ہے، ایسے آدمی کو قتل کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہم تو اللہ کے فیصلے کے منتظر ہیں، جب تک اللہ فیصلہ نہ فرمائے بات نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا کہ میرا مدنی جو آپ کے گستاخ ہیں ان کا خون دبو ہو حضرن، اس کا خون ایسے ہے جیسے کتے کا خون ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کے قاتل کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے بھی قتل ہو گیا۔ ایک آدمی تھا، منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے مالی لین دین میں جھگڑا تھا، تو اس نے کہا یہودی نے کہ بھائی دیکھو تم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، تمہارے نبی ہیں، میں تو یہودی ہوں نا، میں تو نہیں مانتا، تمہارا تو پیغمبر ہے، نبی ہے، تم کلمہ پڑھتے، ان کے پاس چلو، جو حضور فیصلہ فرما دے مجھے قبول۔ حضور کی خدمت میں جب فیصلہ لائے، حضور نے باتیں سنی، حق یہودی کا تھا، تو اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ تو عدل فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ابھی یہ تو یہودی کا حق ہے، تم غلط کہتے ہو۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب وہ حضور کی دربار مبارک سے باہر نکلے تو وہ منافق کہنے لگا کہ یار دیکھو حضور نے فیصلہ تو کر دیا ہے، اصل میں حضور پاک بڑے مشغول ہوتے ہیں،
آپ کے افکار جو ہیں مختلف معاملات میں ہوتے ہیں، میری بات حضور پاک پوری طرح نہیں سن سکے، ایسا کرو کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بعد جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں، پھر جو بھی ہوگا نا میں مان لوں گا۔ اصل میں اس منافق نے یہ سوچا کہ حضرت عمر بڑا جذباتی آدمی ہے، طبیعت میں جلال ہے، غصہ ہے، وہ کبھی یہودی کے حق میں تو فیصلہ نہیں کریں گے نا، اس لیے وہ حضرت عمر کے پاس لے آیا۔ حضرت عمر نے دونوں کی بات سنی، یہودی نے کہا دیکھیں نہیں، میں تو آپ کے پیغمبر کے پاس فیصلہ لے گیا، اللہ کے نبی نے میرے حق میں کر دیا، یہ پھر بھی نہیں مانتا، اور یہ آپ کے پاس لایا ہے اپیل کرنے کے لیے کہ آپ دوبارہ معاملے کو سنیں اور فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا چلا رسک میں ٹھہرو، اندر گئے، تلوار لائے، ماری تلوار منافق کی گردن اڑا دی، وہ بھاگ گیا۔ دوسرا جو یہودی تو ڈر کے مارے بھاگ گیا، انہوں نے کہا اس کو مار دیا، پتہ نہیں میرا کیا ہوتا ہے۔ شور ہو گیا، حضرت عمر کو حضور نے بلایا، آپ نے فرمایا قتل تو رجلا، تم نے ایک بندے کو بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ اس نے کہا حضور اس کی سزا اگر قتل ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن واللہ مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے جو میرے مدنی کے فیصلے کو نہیں مانے گا عمر کا تلوار فیصلہ کرے گی، میں نہیں باز آ سکتا کہ حضور کا فیصلہ نہ مانے، میں دیکھتا رہوں۔ اب حضور خاموش ہو گئے کہ مسئلہ قتل کا ہے، بہرحال ایک بندہ قتل ہوا ہے، قتل معمولی بات تو نہیں ہے نا، ایک انسان کا قتل جو ہے وہ تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، انسان کوئی بھی ہو۔ اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی صدورہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے، فلا ربی کا، تیرے رب کی قسم، آپ تو سب کے رب ہیں نا، لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی تیرے رب کی قسم ہے، تیرا رب، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے۔ ورنہ آپ اللہ تو یہ بھی فرما سکتے تھے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، نہیں فرمایا بلا ربی کا، تیرا رب محمد مصطفیٰ۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خطاب فرماتے ہیں، ایسا خطاب فرماتے ہیں جس سے شان مدنی، یعنی سارا قرآن دیکھ لیں، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی ہے، یاد رکھیں، سارا قرآن دیکھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کسی پیغمبر کی قسم نہیں کھائی۔ یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی بھی قسم کھائی، فرمایا لعمرو کا، مجھے تیری حیاتی کی قسم محمد مصطفیٰ، تیری زندگی کی قسم۔ پھر صرف حضور کی قسم نہیں کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا مدنی مجھے اس شہر کی قسم ہے، کون سا شہر جس میں آپ رہتے ہیں؟ تو یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، میرا مدنی تیرے رب کی قسم ہے وہ ہرگز مومن نہیں جو تیرے فیصلے پہ عمل نہ کرے۔ تو حکم ہو گیا کہ اگر کوئی حضور کے فیصلے کا منکر ہے یا شان محمد مصطفیٰ میں گستاخی کا مرتکب ہے،
ایسا لفظ کہہ دیا ہے کہ شان نبی میں توہین ہوتی ہے، حتیٰ کہ علماء دیوبند جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسے نخوت سے مدینے پاک کی کھجور مبارک کو کھجڑی کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مدینے پاک کی کھجور کی توہین کرے، اس کو نسبت ہے محمد مصطفیٰ سے۔ مدینہ منورہ ایمان سے کہیں اگر یار حضور نہ جاتے تو کوئی مدینہ جاتا بلا؟ ہاں، اگر میرے مدنی کا محبوب کا ڈیرا مدینے پاک میں نہ ہوتا کون مدینہ منورہ جاتا؟ وہ تو یثرب تھا، وہ تو وباؤں کا گڑھ تھا، وہاں تو بیماریاں تھیں، وہاں تو بلائیں تھیں، جو بھی بندہ جاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ کون جاتا اس بیماریوں میں؟ سارا کلر زدہ علاقہ تھا یا کالے کالے پتھر تھے۔ لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ تو نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا۔ میرے مدنی پاک نے جہاں قدم رکھا پھر وہ مدینہ بنا، پھر مدینہ نہیں منورہ بنا، پھر طابہ بنا، پھر طیبہ بنا۔ پھر اللہ نے اس کے شان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ امام مالک جیسا آدمی فرماتا ہے کہ مدینہ تو مکے سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ گستاخ رسول جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو بات قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ کعب بن الاشرف ہے، ورنہ آپ نے کسی یہودی کو، لیکن کعب بن الاشرف چونکہ گستاخ رسول تھا، ورنہ تو آپ دیکھیں عبداللہ ابن ابی اتنا بڑا منافق ہے لیکن آپ نے کہا نہ قتل نہ کرو۔ لیکن کعب ابن الاشرف چونکہ سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخی کرتا تھا، حضور نے خود فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس بد زبان کی بد زبانی سے بچائے؟ تو محمد ابن مسلمہ کھڑے انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں میں اس کی ٹھیک کرتا ہوں۔ تو اس کے قتل کا حضور نے خود حکم دیا ہے، ورنہ حضور تو اپنے قاتل کو بھی کبھی قتل نہیں کیا۔ جس نے زہر دیا حضور کو اس کو بھی آپ نے اپنے جرم میں قتل نہیں کیا، وہ تو صحابہ شہید ہو گئے تو اس کو سزائے موت ہوئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس میں اپنا بڑی ایک عظیم الشان کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی، جن کو آپ لوگ ماشاءاللہ نجدی اور وہابی اور کیا کیا کہتے ہیں۔ اس نے کتاب لکھی ہے، تمہارے عاشقوں نے تو کتاب نہیں لکھی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے صارم المسلول فی شاتم الرسول، کہ ننگی تلوار اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا، اور انہوں نے اس میں دلائل جمع کیے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ موت۔ اور آج مسلمان اس مسئلے کو بھی سوچتا رہتا ہے، اور جی اہانت رسول، اور جی اہانت صحابہ، خدا کے بندے یہ کو مسئلے ہیں سوچنے والے کہ سرکار دو عالم کی توہین ہو یا صحابہ کی ہو یا اہل بیت کی ہو، اولیاء اللہ کی ہو، اس میں کیا مسئلہ ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، پارٹی کا؟ یہ تو وہ معاملات تھے نا کہ اگر بیٹے کے منہ سے بھی، اب دیکھیں سیدنا ابو بکر صحابی ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، صاحب رسول اللہ، جنگ بدر میں بیٹا کافروں کی طرف سے ہے، حضرت ابو بکر نے فرمایا میں آج اپنے ایمان کو آزمانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے سامنے آئے تو میں قتل اتار دوں۔ اچھا بعد میں وہ بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا کہ ابا جان کئی دفعہ جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے سمجھا کہ آپ باپ ہیں، اب باپ کے کیا تلوار چلاؤں؟ انہوں نے فرمایا شکر کرو کہ تو میری زد پہ نہیں آیا، میں نہ رعایت کرتا۔ یہ جو ہے عبداللہ ابن ابی کو قتل نہ کرنا، اس کی حکمت تھی کہ لوگوں میں شور ہو جاتا کہ حضور نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔
اس لیے مناسب تھا کہ معاملے کو ٹھنڈا رکھا جائے. اور پھر اللہ نے خبر بھی دی تھی کہ ان کو تو میں ان کی تو بخشش ہوگی نہیں، تو ان کو تو میں سزا دوں گا نا. اور ان کی سزا تو ایسی ہوگی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے جہنم کے نیچے طبقے میں. اب اس کے بعد رواہ الامام احمد عن حسین بن محمد المروزی عن سفیان بن عیینۃ رواہ البخاری عن الحمیدی ومسلم عن ابی بکر بن ابی شیبۃ وغیرہ عن سفیان بہ نحوہ. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ بن الحکم عن محمد بن کعب القرظی عن زید بن الارقم عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک. یہ غلطی ہے، غزوۃ تبوک کا واقعہ نہیں ہے، یہ بعض روایت میں غلطی ہے. یہ واقعہ جو ہے غزوہ مریسی کا ہے، یہ واقعہ جو ہے غزوہ بنی المستلق کا ہے، غزوہ تبوک کا یہ واقعہ نہیں ہے. فقال عبد الله بن ابي رجعنا الى المدينه يخرجنا العز منها الاذل قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته وقال حلف عبد الله بن ابي انه لم يكن شيئا من ذلك. میں نے جب حضور کو خبر دی تو اس منافق نے آ کے قسمیں کھا لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ہرگز یہ بات نہیں کی ہے. قال فلامني قومي وقالوا ما رت الى هذا قال فانطلقت وانت كسيبا حزينا. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میری ساری قوم نے مجھے ملامت کی کہ تو نے ایسی بات کیوں کی ہے. اس نے جب نہیں کہا ہے تو تم نے حضور کو کیوں کہا ایسی بات. اب کہتی ہیں کہ میں وہاں سے چل پڑا اور میں بڑا اداس بڑا غمگین سو گیا. قال فارسل لي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد انزل عذرك وصدقك. حضور پاک نے آدمی بھیج کے مجھے بلایا اور فرمایا زید اللہ نے تیری بات کو قبول کیا ہے اور تیری تصدیق فرما دی ہے کہ تو نے سچ کہا ہے. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ رجعنا الى المدينة يخرجن الاعز منها الاذل. ورواه البخاري عند هذه الآية آدم بن أبي ياس شعبة ثم قال وقال ابن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضا من حديث شعبة به طريق أخرى عن زيد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا حسن بن إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم وقال أبو بكير عن زيد بن أرقم قال خرجت مع أمي. وہ کہتے ہیں میں اپنے چاچا کے ساتھ بھی غزاتن ایک غزوے میں ایک جنگ میں گیا ہوا تھا. فسمعت عبداللہ بن ابی بن سلول یقول لاصحابہ، عبداللہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ ولرجعنا الى المدینہ یخرجن الاعز منها الاذل. فذكرت ذلك لأمي، میں نے اپنے چاچا سے کہا فذكره امی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے چاچا نے حضور کو جا کے یہ ساری خبر پہنچائی. فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوا أسرى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه حلفوا بالله. آپ نے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو بلایا، انہوں نے قسمیں کھا لی کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسی بات نہیں کی ہے، بالکل یہ غلط بات ہے. قال فكذبني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے جھوٹا قرار دیا. وہ کہتا ہے اس کے بعد میں وصدقہ اور ان منافقوں کو سچا قرار دیا. فاصابنی ہم لم یصبنی مثل وقت، کہتے ہیں مجھے ایسا غم ہوا کہ زندگی میں مجھے ایسا غم کبھی نہیں ہوا. وجلست فی البیت، میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا. فقال امی ما اردت الا ان کذب رسول اللہ ثم کہا میرا چاچا بھی ناراض ہو گیا. اس نے کہا تم نے ایسی بات کیوں کی جس نے اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر دیا، اللہ کے رسول نے تجھے جھوٹا قرار دیا. قال حتى انزل الله عز وجل اذا جاءك المنافقون الى اخره. قال وبعث الي رسول فقال ثم قال ان الله قد صدقك. اللہ نے یہ قرآن میں سورت مبارک اتاری تو پھر حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا زید تمہیں اللہ نے سچا قرار دے دیا ہے، تیری تصدیق جو ہے وہ اللہ نے عرش سے کر دی ہے.
تو نے سچ کہا تھا اور منافق جو ہیں وہ جھوٹے تھے. ثم قال احمد ايضا حدثنا حضرت موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق انه سمع زيد بن ارقم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصاب الناس شدة فقال عبد الله بن اصحاب لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا الى المدينه يعز من نزل فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فسال عبد الله بن ابي فسأله فاجتهد بيمينه ما فعل. اس نے بڑی قسمیں کھائی اسے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. فقال كذب زيد يا رسول اللہ, اس نے جھوٹ بولا. فوقع في نفسي مما قالوا فأنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون قال ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. حضور پاک نے یہ بھی خواہش کی کہ وہ آئیں تو میں ان کی اللہ سے مغفرت مانگوں, لیکن انہوں نے اعراض کیا. قوله تبارک و تعالیٰ كأنهم خشب مسندہ, اللہ نے فرمایا منافقوں کا یہ حال ہے جیسے لکڑیاں دیوار کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. یعنی کانوا رجالا اجمل شیء, خوبصورت لوگ تھے. وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهير ورواه البخاري ايضا والترمذي من حديث اسرائيل كلاهما عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني الكوفي عن زيد به. تو یاد رکھیں کہ ان احادیث سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ صحیح صحابی نے سچی بات کی, لیکن منافقوں نے قسم کھا لی تو حضور نے اپنے صحابی کو جھوٹا قرار دیا, ان کو سچا قرار دیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. انبیاء اگر عالم الغیب ہوں اور ان کو ہر ذرے ذرے کا علم ہو تو سچے صحابی کو کیسے جھوٹا قرار دیں؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ صحابی سچ کہہ رہا ہے, حضور فرماتے نہیں تم نے جھوٹ بولا. تو یہ معلوم ہوا کہ فیصلہ جو ہے, علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. اللہ چاہتے ہیں تو غیب ظاہر فرما دیتے ہیں, نہ چاہیں تو نہ, ان کی مرضی ہے. ورنہ علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ نے فرمایا آپ اعلان کر دیں آسمان و زمین میں کوئی غیب جاننے والا. ایک مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہے. دوسرا مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ظاہری حسن و جمال جو ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. اب دیکھیں, ابھی جہل بڑا خوبصورت آدمی تھا, ابھی لہب بڑا خوبصورت آدمی تھا, یہ عبداللہ ابن ابی بڑا خوبصورت آدمی تھا, لیکن ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سیاہ رنگ تھے, موٹے ہونٹ تھے, بڑے سخت کھردرے بال تھے, لیکن اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ حضور پوچھ رہے ہیں بلال تمہارا کون سا عمل ہے کہ میں جب جنت میں گیا تو تیرے چلنے کی وہاں مجھ سے بھی پہلے آوازیں آ رہی تھی. یعنی اتنا شان. تو اللہ کے ہاں نہ رنگ کی کوئی قیمت ہے, نہ اللہ کے ہاں کوئی حسب نسب کی قیمت ہے, نہ ذات پات کی قیمت ہے, نہ امیر غریب کی کوئی قیمت ہے. وہاں ایک قیمت ہے کہ جو جتنا متقی ہے اتنا ہی اللہ کا ولی ہے. بس ایک بات یاد. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے خوبصورت, لیکن ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں, حضرت لقمان جو جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ بھی سیاہ فام تھے. اچھا حضرت ابو بکر جیسا آدمی, یعنی جو افضل بعد رسول اللہ ہے, حضور کے بعد ساری امت میں افضل جو ہے وہ ابو بکر ہے, ان کے بعد عمر ہے, عثمان, علی ہیں رضوان اللہ علیہ. ایک دن حضرت ابو بکر بڑے ٹھنڈے دل کے آدمی تھے, بڑے نرم, بڑے رقیق, بڑے شفیق, بڑے خلیق. غصہ آ گیا, انسان ہے,
غصہ جب آیا تو حضرت ابو بکر نے حضرت بلال سے کہا کہ یا ابن امت السودا، اے کالی ماں کے کالے بیٹے، تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ اچھا اس میں بھی جھوٹ تو نہیں ہے نا ابو بکر کا؟ بلال کالا تو ہے نا، اس کی ماں بھی کالی ہے، یعنی جھوٹ تو نہیں ہے، لیکن ٹون جو ہے، انداز جو ہے کہنے کا، اس میں حکارت ہے بلال کی۔ حضرت بلال روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے ابو بکر نے ایسی بات کی ہے۔ یا رسول اللہ، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے یا میری ماں کا رنگ سیاہ ہے؟ کوئی گوری ماں کا بیٹا ہے، کوئی کالی ماں کا بیٹا ہے، کوئی گندمی ماں کا بیٹا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے مختلف علاقے بنائے ہیں، بعض علاقوں کے لوگ گورے ہوتے ہیں، بعض کے کالے ہوتے ہیں، بعض کے گندم گو ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو بلایا اور فرمایا کہ یا ابا بکر قلت کلمۃ، تمہارے منہ سے ایسا کلمہ نکلا ہے کہ اگر میں میٹھے دریا میں بھی ڈال دوں وہ بھی کڑوا ہو جائے گا، تم نے بلال کو ایسی بات کی ہے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے، اس دن کے بعد میں نے حضرت بلال سے معافی بھی مانگی، اور پھر ساری زندگی جب تک میں زندہ رہا تو بلال کو کہتے تھے سیدنا بلال، پھر کبھی بلال بھی نہیں کہا، ہمیشہ کہتے سیدنا بلال، بلال تو بھائی ہمارا سردار ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن کے احکام میں، آیات میں، احادیث میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ تو لہذا یہ پتہ لگ گیا کہ شکل کا کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ عمل کا ہے۔ اب اس کے بعد کہتی ہیں جی کہ طریق اخری قال ابو عیسیٰ ترمذی حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ بن اسرائیل عن سدی نبی سعد الازدی قال حدثنا زید بن ارقم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا اناس من الاعراب فكنا نبتدر الماء وكان الاعراب يسبقوننا اليه وسبق اعرابي اصحاب اليمن الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النتع عليه تأجيه وصابه فقال أتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه فانتدأ حجرا فغاز الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله بن أبي أسلم فأخذ وكان من الصحابة فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني الأعراب وكانوا يعذرون رسول الله عند الطعام وقال الصحابة إذا انفضوا من عند محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن معه ثم قال لأصحابه إن رجعتم إلى المدينة فليخرج الأذ منها الأذل۔ اس واقعے میں تھوڑا تبدیلی ہے۔ یہ روایت ہے ابی سعد الازدی سے، وہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم نے بیان فرمایا کہ ہم ایک غزوے میں حضور کے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ اعراب بھی تھے۔ اعراب کہتے ہیں دیہات میں رہنے والے، دور دور رہنے والے لوگ تھے۔ ہم لوگ پانی کے لیے کوشش کرتے تھے، وہ اعراب جو تھے وہ ہم سب سے پہلے پانی پہ پہنچ جاتے۔ فسبق اعرابی اصحابہ، ایک اعرابی جو ہے وہ جلدی جلدی دوڑا، اس نے جا کے اس پانی کے حوض پہ قبضہ کیا، اس کے ارد گرد میں پتھر رکھے تاکہ پانی جو ہے وہ بہہ نہ جائے، اور اپنا چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا وہ بھی اوپر ڈال دیا کہ کوئی اس میں مداخلت نہ کر سکے۔ قال فأتى رجل من الانصار الاعرابیہ، ایک انصاری آئے، وہ اونٹنی پہ سوار تھے، انہوں نے آ کے اپنی اونٹنی کو وہیں بٹھایا اور اونٹنی کی مہار کو ڈھیلا کیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پینے دوں گا۔ فأبى أن يدعه، اس نے انکار کیا، اس نے کہا اچھا۔ فانتدع حجرا، وہ جو پتھر رکھے ہوئے تھے اس نے ایک پتھر کھینچے، جب ایک پتھر کھینچے تو حوض کا پانی تو بہہ پڑا، وہ تو پانی رکا ہوا تھا نا۔
جب پانی بہنے لگا فرفع الاعرابی، اس اعرابی نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس انصاری کے سر میں ماری اور اس کو زخمی کر دیا۔ فابا، اس کے بعد کہتے ہیں فاتا عبداللہ ابن ابی، وہ انصاری جو تھا عبداللہ ابن ابی کے ساتھیوں میں تھا، وہ اس کے پاس آیا، اس کو آ کے اس نے بتلایا کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ عبداللہ ابن ابی غصے میں آ گئے اور کہنے لگا کہ آئندہ حضور پاک کے لیے تم کوئی ہدیہ، کوئی امداد، کوئی چیز نہ بھیجا کرو، تاکہ اسی لیے یہ سارے باہر کے اعراب آئے ہوئے ہیں، جب کھانے کو نہیں ملے گا حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ الفاظ بھی کہے لئن رجعتم الى المدینہ فلیخرج الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینے میں پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے، جو طاقت والا ہے، کمزور کو اور اپنے سے اذل جو ہیں ان کو نکالیں گے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میرے بڑے بھائی کے ایک دوست کی بیوی نے مجھے منہ بولا دیور بنایا ہوا ہے، اور ہم ٹیلی فون پہ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل گناہ ہے۔ کوئی دیور شیور جو ہے منہ بولا نہیں بنتا، بلکہ جو حقیقی دیور ہے، یعنی جو تمہارے شوہر کا بھائی ہے، تمہارا دیور ہے، حضور نے فرمایا الحمو الموت، سب سے زیادہ اس سے پردہ کیا کرو، یہ تو تمہارے لیے موت ہے۔ حضور فرماتے ہیں موت ہے اور تم کہتے ہو دوست ہے۔ اب تمہاری بات کو رکھا جائے سامنے، حضور کی بات کو رکھا جائے۔ اور کسی غیر محرم عورت سے ٹیلی فون پہ باتیں کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کے دروازہ کھٹکھٹائے یا ٹیلی فون پہ کسی کے گھر میں ٹیلی فون کرے اور اتفاق سے ٹیلی فون عورت اٹھا لے تو حضور نے فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، خبردار نرم بات نہیں کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم نے اس سے نرم بات کی اور بڑے جناب کیا حال ہے جناب، آپ کون سا بات کر رہے ہیں، کیا نام ہے، بڑی خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل کے اندر زنا کی بیماری ہے، وہ پھر کہے گا کہ چلو بھائی اب اتنا بات تو بن گئی ہے، باقی کام بھی ہو جائے گا، تو پھر وہ آگے بڑھے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ عورت اس کے ساتھ سختی سے جواب دے دے، بھی گھر میں کوئی نہیں، بعد میں فون کرو، تاکہ کوئی آگے بڑھنے کا سوچ ہی نہ سکے۔ اگر تم نے ایک دفعہ نرم بات کی تو پھر تو وہی ہوگا نا کہ وہ دامن سے پھر پینچے پہ پہنچیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی دیور محرم نہیں ہوتا، کوئی دیور کے سامنے بغیر پردے کے جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی دیور کو بغیر خاوند کی موجودگی کے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے اتنا سخت لفظ فرمایا الحمو الموت، کہ دیور جو ہے وہ موت ہے۔ کیا معنی موت؟ تو بعض علماء کہتے ہیں موت کا معنی یہ ہے کہ بھئی دیور پہ تو کوئی شک ہی نہیں کرتا نا، بھئی شوہر کا بھائی ہے، اپنے گھر آ رہا ہے، بھائی کے گھر آ رہا ہے، بھائی کی بیوی سے بات کوئی شک نہیں کرتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، اور جب گناہ ہوتا ہے سزا کیا ہے؟ پتھر موت۔ شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، تو پھر یہ تو موت کا سبب ہوا نا۔ تو بالکل حرام ہے ان کے ساتھ حج پہ آئیں یا ان کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کریں یا ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ مکالمے کریں، بالکل حرام ہیں، بالکل گناہ ہیں، اور تم سارے دن میں جو نیکی کرتے ہو وہ شام تک برباد ہو جاتی ہے۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک میں جو بشارت ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کرے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی او کما قال،
حضور نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اب بعض علماء تو فرماتے ہیں یہ صرف اسی بیوی کے لیے حکم تھا اور کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ حج پہ نہ جا سکی حضور کے ساتھ۔ اس نے آ کے حضور کے آگے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو حج پہ نہ جا سکی، محروم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تمہیں وہی ثواب ملے گا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی صرف اسی کے لیے باقی کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم عام ہے۔ اگر صرف اسی عورت کے لیے ہوتا تو حضور فرما دیتے بھی صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، لیکن جب حضور نے آگے پابندی نہیں لگائی تو معنی یہ ہوا کہ یہ حکم عام ہے۔ جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا انشاءاللہ اس کو اللہ ایسا ثواب دیں گے جیسے حضور پاک رحمت دو جہاں کے ساتھ حج کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے کہ حدیث میں تو ہے عمرہ، اب عمرہ مسجد عائشہ سے ہو تو عمرہ ہے، جعرانہ سے ہو تو عمرہ ہے، میقات مدینہ منورہ سے ہو تو عمرہ ہے، میقات طائف سے ہو تو عمرہ ہے۔ اس لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عمرہ ہے انشاءاللہ اس پہ یہ ثواب ملے گا۔ لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی عمرہ وہ ہے جو آدمی اپنے ملک سے عمرے کی نیت سے آ کے عمرہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قادمن الی مکہ تھا، مکے کی طرف آنے والا اپنے ملک سے اسی نیت سے آیا کہ میں عمرہ کروں گا رمضان میں، تو یہ عمرہ ہے جس کا وہ ثواب ہے۔ یہ جو آدمی مسجد عائشہ سے کرے گا تو یہ تو مکے سے جانے والا ہے، مکے کی طرف آنے والا تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ اللہ ثواب تو سب کو دیں گے، لیکن اصل عمرہ وہی ہے جو تم اپنے ملک سے آ کے کرتے ہو۔ اصل عمرہ وہی ہے جب تم مدینہ منورہ جاؤ اور واپسی پر احرام مدینے سے باندھ کے آؤ، ذل حلیفہ سے جیسے حضور پاک نے ہمیشہ مدینے پاک سے احرام باندھا ہے، یا کوئی آدمی طائف جاتا ہے طائف کے میقات سے احرام باندھ لیتا ہے، یعنی میقات کا عمرہ جو ہے انشاءاللہ اس میں تو شک نہیں۔ باقی یہ جو ہے نا چھوٹی چیزیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ اللہ چاہے تو اعلیٰ کے ساتھ لگا دے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ کہتے جی کہ میرا والد والدہ تو فوت ہو گئے ہیں، سوتیلی والدہ کو بھی شفقت سے نظر ڈالے تو ثواب ہوگا؟ بالکل ہوگا، وہ بھی تو تمہاری ماں ہے نا۔ جب ماں کہہ دیا حقیقی تو خیر حقیقی ہے نا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا، کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے بعد جو درجہ ہے وہ والدین کا ہے، اور والدین میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ماں کا ہے۔ باپ کا درجہ ماں کے بعد ہے، قرآن نے ہمیشہ ماں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا عَلَى كُرْهٍ۔ تو ماں کا ذکر پہلے ہے، باپ کا ذکر بعد میں ہے۔ اور صحابی نے بھی حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرے والدین میں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ثم من؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ تو یعنی حضور نے اس کو 3 دفعہ مقدم فرمایا۔ علماء نے لکھا وجہ کیا ہے کہ عورت 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے، ایک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینے، یہ تکلیف ہے، دوسرا بچے کی ولادت کے وقت کی تکلیف ہے، اور پھر اس کی رضاعت کے وقت کی تکلیف ہے۔ چونکہ عورت نے 3 تکلیفیں اٹھائی ہیں تو حضور نے بھی اس کو 3 شان عطا فرمائے ہیں۔
مفتی محمد اسماعیل کا سلام جزا اللہ خیر. اگر نفلی طواف کر رہے ہیں حجر اسود پہ اشارہ کرنا یاد نہیں رہا کوئی بات نہیں، نہ بھی کرو تو کوئی چیز نہیں، بس پہلا اور آخری ضروری ہے، بعد میں نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ عمرے کی صفا مروہ دوڑنے کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کو سیفٹی دے دے کہ میرے سر پہ حلق کر دو، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. اپنی حلق آپ خود بھی کر سکتے ہیں، بیوی بھی کر سکتی ہے. بھائی انشاءاللہ عشاء کے بعد مجھے جب چاہے ملے، لیکن ایک بات سمجھیں کہ جب کوئی آدمی مثلا نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد بیٹھے ہوئے اپنا کوئی وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، اس وقت آدمی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی وکیل صاحب ناراض، بھائی میں کچھ پڑھ رہا ہوں، السلام علیکم جی، اللہ کے بندے 2 منٹ بیٹھ جاؤ نا، تم بھی تو تکلیف برداشت کر لو نا. جب میں فارغ ہو جاؤں میرے ساتھ 1 گھنٹہ بات کرو. لیکن میں جو اللہ اکبر کا کوئی وظیفہ پڑھ، ابھی میں نے سبحان اللہ شروع، السلام علیکم، یہ مسئلہ پوچھا، تمہیں تو مسئلہ ہو گیا، میرا مسئلہ تو ختم ہو گیا نا. پھر اگر ایسے آدمی کو ڈانٹا نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اس لیے جیسے ہمارے حاجی صاحبان اللہ توفیق دے فوراً طواف کے بعد جہاں کھڑے ہیں وہیں اللہ اکبر شروع ہو جاتے. سارے طواف روکنے کا گناہ ان کے سر پہ ہوتا ہے جو وہاں نمازیں پڑھتے ہیں. بھائی تب نماز ہو گئی، پیچھے ہٹ جاؤ، آرام سے جا کے سنتیں پڑھو، نہ لوگوں کا راستہ روکو، نہ طواف والوں کا راستہ روکو، نہ کوئی تیری گردن کے اوپر گزرے، نہ کوئی تمہیں دھکا دے. نہیں، ایک عادت ہے بہن کھڑے اللہ، یعنی مقصد ہوتا ہے کہ بھئی جہاں میں نے نماز پڑھی ہے یا تو جلدی سے جان چھڑواؤں، ورنہ حضور پاک تو اکثر سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. اور بعض علماء نے تو فرمایا کہ جو رات کی سنتیں ہیں وہ تو آدمی لازمی گھر میں پڑھے، جیسے مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت ہیں، یا مغرب کے بعد 6 رکعت ہیں، یا مغرب کے بعد 20 رکعت ہیں. تو کہتے ہیں یہ ساری گھر میں پڑھے، اور دن کی جو ہیں فجر والی، ظہر والی، وہ مسجد میں پڑھے. کہتا ہے جی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اگر عرفات کے دن اپنے شلوار قمیص میں چلا جاؤں تو مجھے حج کا ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. کیوں حج کا ثواب ملے گا؟ جب نیت ہی نہیں ہے، احرام ہی نہیں ہے، کوئی حج نہیں. کہتے ہیں جی کہ باب عبدالعزیز کے باہر جو ہے کھڑکی ہے، وہاں 2 پتھر سفید لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. بالکل جھوٹ ہے، یہ تو ابھی بنے، اللہ کے بندے 10 سال بھی نہیں گزرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا ہے تو سرکار دو عالم کے صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ تو میدان میں تھے، اجیاد کے میدان میں. اور فرمایا کہ آدھا چاند جو ہے غار ہرا کے اس طرف تھا اور آدھا چاند غار ہرا کے اس طرف تھا. وہ تو حضور پاک بھی اجیاد میں تھے، یہاں تھوڑے کھڑے تھے کہ یہاں چاند کا 2 ٹکڑے ہوا تھا. اچھا پھر یہ دیکھو چاند آسمانوں پہ ہے یا زمین پہ ہے کہ یہاں آگے 2 ٹکڑے اس کو چاقو سے ذبح کیا گیا تھا. کوئی عقل کرو، اللہ نے عقل بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ عادت ہے جی، کیا کریں، ساری زندگی جو قبریں پوجتے ہوئے گزر گئی، ان کو تو کہیں چمکتا ہوا پتھر مل جائے انہیں خدا بنا لینا ہے. یہ غریب ہے نا، مجبور ہے، عادت ہے، کیا کریں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی یہ جو باب الصفا ہے نا، وہاں سے ایک پتھر ہے، اس میں ایسی ایسی لہر آ رہی ہے. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے چشمہ جاری کیا تھا. میں نے کہا یہ پتھر تو میرے ہوتے ہوئے لگا ہے، میں بچہ تھا، پڑھتا تھا، اس وقت لگا تھا. اس وقت حضرت علی تو تھے ہی نہیں، تو کیسے آپ نے چشمہ جاری کر دیا؟
کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو. یہ سارے پتھر جو ہیں تو بادشاہ نے ابھی حرم بنایا، ابھی نیا حرم بن رہا ہے. تو یہ تو فن تعمیر ہوتا ہے کہ بھئی جیسے اب حرم کے باہر جا کے دیکھیں یا آپ کسی اس مینارے کو دیکھ لیں کہ بھی پتھر کو ایسے ملاؤ، اس کے پیس ایسے چنو کہ نقشہ ایک دوسرے سے ملتا جائے. تو 1000 پتھروں میں وہ 4 ملتے ہیں. ایسے تھوڑے لگے ہوئے ہیں، ایسے کہ مفت میں تھوڑے لگے ہوئے ہیں. یہ اگر عصر کے بعد طواف کیا ہے، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. میں نے ابھی احرام کی بال نہیں کٹوائے تھے، شلوار پہن لی، لیکن بعد میں بال کٹوا دیے، کوئی جرمانہ نہیں. بیوی پر بھی کوئی جرمانہ نہیں. تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات. اذان کے بعد جو دعا ہے وہ سنت ہے. حضور پاک کا حکم یہی ہے کہ یہ دعا اذان کے بعد درود پڑھو، درود کے بعد یہ دعا مانگو. ویسے بھی آپ مانگیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل وہ مقام ہے جو ہمیں سرکار دو عالم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی نے صفا مروہ جو ہے دوڑی، لیکن مروہ سے شروع کی، اس کا صفا بالکل نہیں ہوا. اگر اس نے بال کٹا کے احرام کھول دیا ایک دم پڑ گئی. ان الصفا والمروہ، پہلے صفا ہوگی، ختم مروہ پہ ہوگا. قنوت کا معنی ہوتا ہے لمبا قیام، قانتین، لمبی لمبی دعا. کہ جب اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا تو سفید تاک تو ویسے بھی اللہ کو محبوب ہے نا، ان اللہ وطر یحب الوطر. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جنازے میں 3 صفحے ہوں. اس دن تمہیں حضور کی سنت کا بڑا خیال ہے، لیکن فرض نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، جنازہ پڑھ کے گھر چلے جاتے ہو. صفحے بنانے کا بڑا خیال ہے. ادب آداب پہ بڑا دور ہے. مسجد کے قریب گزرے تو مسجد کو بھی سلام کریں گے، لیکن گھر چلے جائیں گے نماز کبھی نہیں پڑھیں گے. اذان ہو رہی ہو تو کھڑے ہو جائیں، چپ کرو، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جائے گی بدبخت گھر چلا جائے گا. یہ کون سا ادب ہے بھائی؟ نماز مجھے نہیں پتا کہ فارسی کا لفظ ہے یا اردو کا لفظ ہے. نماز کا معنی ہے صلاۃ. میں نے 25 شوال کو عمرہ کیا ہے. اب حج تمتع ہوگا آپ کا. زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. اگر ایک عورت پاکستان سے آ رہی ہے اور جب وہ ایئرپورٹ پہ آتی ہے اس کو ایام حیض آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، غسل کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لبیک اللہم لبیک کہہ کے نیت کر لے گی. مکے میں آنے کے بعد انتظار کرے، جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے، کوئی منع نہیں. میرا بھائی عمرہ ہو یا حج ہو، افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائے، ورنہ جتنے بال ہیں پورے سر کا چوتھا حصہ کٹ جائے. اب تمہاری مرضی ہے. اگر ایک آدمی حج تمتع کی نیت سے پاکستان سے یا ہندوستان سے آیا ہے، اب اس نے عمرہ تو کر لیا ہے، اب حج تک وہ مزید عمرے کرے یا نہ کرے، افضل تو یہ ہے کہ نہ کرے. لیکن اس کے بس میں ہی نہیں ہے، جو آئیں گے ان کو فوراً مدینہ شریف بھیج دیا جائے گا، اور مدینے سے بغیر احرام کے آئے گا دم پڑ جائیں گے، لہذا جائز.
أشهد